کیا عمران خان کا حشر بھی بھٹو جیسا ہوگا؟ عمران خان پہلے تو سعادت مندی سے فوج کی باتوں پر عمل درآمد کرتے رہے۔ تجزیہ نگاروں کا خیال ہے کہ وہ تو فوج کے اس قدر تابعدار تھے کہ ہر معاملے میں پہلے فوج کی مرضی پتہ کر لیتے تھے۔ پاکستان ٹھہرا پاکستان، وہاں سیاست کے 2-3 بنیادی اصول ہیں۔ اول، ملک زمینداروں کا ہے اور ان کے مسئلے کا تحفظ نظام کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ دوم، فوج اس بنیادی نظریہ کی نگہبان ہے۔ اور سوم، اگر ملک میں کوئی سیاستدان یا شخص ان بنیادی اصولوں کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کو اس گناہ کی قیمت چکانی پڑے گی۔ چہارم، ہندوستان دشمنی سیاست کا ایک اہم عنصر ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ذمہ دارانہ نظام اس 21ویں صدی میں قصہ ماضی ہے۔ ساری دنیا کی طرح پاکستانی عوام بھی ذمہ دارانہ نظام سے چھٹکارے کے متمنی ہیں۔ اب نظام یعنی فوج اس تضاد کو کیسے حل کرے؟ عوام کی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے ایک کھوکھلے جمہوری نظام کا ڈرامہ کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے ملک میں جمہوری طرز پر چناؤ ہوتے ہیں اور ایک صدر یا وزیر اعظم چنا جاتا ہے، اور کہنے کو تو اقتدار اسی کو سونپ دیا جاتا ہے، لیکن اس جمہوری ڈھونگ میں فوج اس بات کا پہلے ہی سے خیال رکھتی ہے کہ جو بھی عوامی سیاستدان چن کر برسر اقتدار آئے اس بات کا خیال رکھے کہ وہ پاکستانی سیاست کے بنیادی اصولوں کی خلاف ورزی ہرگز نہ کرے۔ لیکن جمہوریت کے بھی اپنے چند بنیادی تقاضے ہیں۔ مثلا جس کو عوام چنتے ہیں وہ اس سے اپنی ترقی کی امید رکھتے ہیں۔ ترقی تب ہی ممکن ہو سکتی ہے جب ماضی کی بنیاد پر چل رہے ذمہ دارانہ نظام میں کچھ نہ کچھ تبدیلی کی جائے۔ چنانچہ اکثر عوام کا نمائندہ برسر اقتدار آنے کے بعد وہ نظام کے بنیادی اصولوں سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے۔ بس یہی وہ لمحہ ہوتا ہے کہ جب پاکستانی ذمہ دارانہ نظام کی نگہبانی فوج اس جمہوری ڈھونگ کو توڑ کر ایسی جرأت کرنے والے عوامی لیڈر کو اس کی اوقات بتا دیتی ہے۔ یعنی اپنی منمانی کی جرأت کرنے والے عوامی لیڈر کو جلد از جلد اقتدار سے نہ صرف باہر کر دیا جاتا ہے، بلکہ اگر وہ اقتدار سے باہر جانے کے بعد بھی اپنی ضد پر اڑا رہتا ہے تو نظام اس کو اتنی سخت سزا دیتا ہے کہ آنے والی لمبی مدت کے لیے عوامی لیڈر ایک مثال بن جائے۔ پاکستانی سیاست کی گتھی سلجھانے کو یہ تمہید اس لیے لازمی ہے کہ قاری یہ سمجھ سکے کہ ان دنوں پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے اور اس کا آخری نتیجہ کیا ہو سکتا ہے۔ آئیے اب واپس چلیں پاکستان کے عوامی لیڈر عمران خان کی طرف۔ سن 2018 میں جب عمران خان وزیر اعظم منتخب ہوئے تو پاکستان ہی نہیں بلکہ ساری دنیا کو یہ خبر تھی کہ خان صاحب نظام یعنی فوج کی مرضی سے وزیر اعظم بنے ہیں۔ حقیقت تو یہ تھی کہ فوج نے ہی ان کو وزیر اعظم بنایا تھا۔ اس وقت فوج نواز شریف سے ناراض تھی کیونکہ وہ ہندوستان سے تعلقات بہتر کرنے کے خواب دیکھ رہے تھے۔ پھر وہ یہ خواب دیکھنے لگے کہ اگر ہندوستان سے تعلقات بڑھتے ہیں تو ملک میں ماڈرن کارپوریٹ یعنی تاجر لابی مضبوط ہوگی۔ ظاہر تھا کہ اس تبدیلی سے ملک کی سب سے طاقتور ذمہ دار لابی کمزور ہوتی۔ میاں صاحب نے اس طرح پاکستانی نظام کے بنیادی اصول کی خلاف ورزی کرنے کی جرأت کی۔ بس نگہبان فوج نے جلد ہی نواز شریف کو اقتدار سے باہر کر کے پہلے جیل بھیجا اور پھر ان کو ملک بدر کر دیا۔ اب فوج ان کی جگہ عمران خان کو بطور ایک عوامی اور جمہوری نمائندہ برسر اقتدار لائی۔ فوج کے کاندھے پر سوار عمران خان پہلے تو سعادت مندی سے فوج کی باتوں پر عمل درآمد کرتے رہے۔ مبصرین کا خیال ہے کہ وہ فوج کے اس قدر تابعدار تھے، ہر معاملے میں پہلے فوج کی مرضی پتہ کر لیتے تھے۔ لیکن جمہوری نمائندہ بہر کیف جمہوری تو ہوتا ہی ہے۔ غالباً خان صاحب اس خوش فہمی کا شکار ہو گئے کہ وہ عوام میں اس قدر مقبول ہو چکے ہیں کہ وہ فوج کی اندیکھی کر سکتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے ملک کی خارجہ پالیسی میں کچھ ایسے قدم اٹھائے
جو پاکستانی بنیادی اصولوں کے خلاف تھے۔ انہوں نے روس سے اتنی قربت حاصل کر لی کہ جس روز روس نے یوکرین پر حملہ کیا، عمران خان اس روز پوتن سے ملاقات کر رہے تھے۔ اسی طرح وہ سعودی عرب کے بالمقابل ترکی کو اہمیت دینے لگے۔ پہلے تو فوج نے ان کو خاموشی سے سمجھانے کی کوشش کی ہوگی، لیکن انہوں نے نہ صرف فوج کی بات ماننے سے انکار کر دیا بلکہ فوج کو بھی ٹھیک کرنے کی جرات کی۔ پہلے تو انہوں نے پاکستانی نظام کی سب سے طاقتور باڈی ISI کے چیف جنرل عاصم منیر کو ان کے عہدے سے ہٹوا کر ان کا تبادلہ کروا دیا۔ پھر ان کے دور کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے جب دوسرے ٹرم کی خواہش ظاہر کی تو خان صاحب کافی عرصے تک جنرل باجوہ کی فیل دبا کر بیٹھ گئے۔ بس قیامت آ گئی۔ فوج کو لگا کہ ہماری بلی ہم سے ہی میوں۔ چنانچہ اس کے بعد سے پاکستانی سیاست میں جمہوری لیڈران کا جو حشر ہوتا رہا، وہی سب کچھ عمران خان کے ساتھ شروع ہوا۔ وہ اقتدار سے باہر ہو گئے، پھر جیل گئے اور آخر میں ضمانت پر باہر آئے۔ اس بیچ وہ ISI چیف جن کا عمران خان نے تبادلہ کیا تھا، جنرل عاصم منیر، اب نئے چیف بن گئے۔ ذمہ دارانہ نظام میں اپنے حریف سے بدلہ لینا ایک اہم عنصر ہوتا ہے۔ چنانچہ اب جنرل عاصم منیر خان صاحب کو ٹھیک سے ان کی حیثیت بتا رہے ہیں۔ تازہ ترین خبریں یہ ہیں کہ عمران خان کی پارٹی پاکستان تحریک انصاف PTI ٹوٹ رہی ہے۔ کبھی عمران خان کے سب سے قریبی دوست اور سیاسی مشیر جہانگیر خان نے PTI چھوڑ کر نئی پارٹی بنا لی ہے اور ان کے بقول وہ اب ملک کے مفاد میں سرگرم ہیں۔ پاکستان میں ملک کا مفاد کے معنی نظام یعنی فوج کا مفاد ہوتا ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، عمران خان کے خلاف قتل کے الزام میں ایک مقدمہ بھی درج ہو گیا ہے۔ یعنی فوج نے عمران خان کو یہ پیغام دے دیا ہے کہ وہ نظام کی مخالفت ترک کریں، ورنہ محض ان کی پارٹی ہی نہیں ختم کر دی جائے گی بلکہ ذوالفقار علی بھٹو کی طرح ان کو بھی قتل کے الزام میں پھانسی ہو سکتی ہے۔ سن 1979 میں پاکستان کے سب سے مقبول لیڈر ذوالفقار علی بھٹو کو فوجی سربراہ جنرل ضیاء الحق نے ایک جھوٹے قتل کے الزام میں پھانسی پر چڑھا دیا تھا۔ لب و لباب یہ کہ اب عمران خان کو فیصلہ کرنا ہے کہ آیا وہ نظام کے آگے گھٹنے ٹیکتے ہیں اور اپنی جان کی امان حاصل کرتے ہیں، یا پھر وہ ذوالفقار علی بھٹو کی طرح سولی پر چڑھنا پسند کرتے ہیں۔ آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ لیکن پاکستانی سیاست کا عمران خان ایپیسوڈ ابھی ختم نہیں ہوا، اس لیے پاکستانی سیاست میں ابھی چند اور اہم سین کا انتظار کیجیے۔ ہسٹوریکل پوائنٹ کے معززین، ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی بہترین ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتے رہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔